شالوم، مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو لکھا ہے کہ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کے سامنے یا آپ کو مانگنے کے لیے کہا جائے تو ان دو اپرچونٹی میں سے، مانگوں میں سے، افسر میں سے آپ کو ایک کو چننا ہوگا یا مانگنا ہوگا اور وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو آپ ان دونوں میں سے کس ایک کی مانگ کریں گے؟ بادشاہ کو یا بادشاہت کو؟ بادشاہ کی مانگ کرو گے یا بادشاہت کی؟ آپ کو بادشاہ چاہیے ہوگا یا بادشاہت؟ تو اگر آپ بادشاہ کی مانگ کرتے ہیں تو آپ کو بادشاہ کے ادھین ہو کر کام کرنا پڑے گا، یعنی بادشاہ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ایک سپاہی، نوکر یا پرجا کے طور پر جو بادشاہت کی مانگ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ہی بادشاہ ہو جائے گا، کیونکہ بادشاہت بادشاہ کی ہوتی ہے۔ مانگ کرنے والا بھی اگر بادشاہ ہے تو وہ بادشاہت کی مانگ کرے گا، مگر نوکر یا سپاہی ہے یا امت ہے، امت میں سے ہے، لوگوں میں سے ہے، تو وہ بادشاہ کی مانگ کرے گا کہ وہ بادشاہت کو چلائے، اس بادشاہت کے لوگوں کو چلائے۔ مگر بادشاہت کی مانگ جو کرتا ہے تو آپ کسی کے ادھین نہیں، یا کسی بادشاہت کا حصہ یا سپاہی یا نوکر نہیں، آپ خود ہی اس بادشاہت کے مالک ہے اور چلانے والا ہے۔ اب جو بنی اسرائیل ہیں، یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعقوب کے بیٹے، اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ اب اسرائیل 430 سال مصر میں غلام تھا۔ خداوند ان کو مصر میں سے تو نکال لائے، اس لیے کہ وہ 430 سال سے غلام تھے، لیکن وہ 430 سال کی غلامی اور یادیں جو ان کی یادداشت میں بسی ہوئی تھی، مانسکتا، مصر کی غلامی والی مانسکتا ان میں سے نہیں نکلی۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب، اور غلامی کی روح ہوتی ہے، غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی
یعنی اسرائیل کے بیٹے بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوجے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن۔ اور مصر سے نکل کر بھی 430 سال کی غلامی کا کھانا اور غلامی میں رہ کر جو کھانا ملا تھا وہ یاد آتا ہے ان کو، کیونکہ 430 سال کی غلامی اور غلامی کا جیون اب ان کے دم میں یعنی خون میں یعنی جان میں ہے، یعنی خون میں ہے۔ ان کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پہننا سب غلامی میں تھا، اور وہ 430 سال غلامی کا جیون اب ان کے اندر آہیں بھرتا ہے، وہ غلامی کی روح، کیونکہ غلامی میں رہ کر غلام ہو چکے ہیں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کی جو روح ہے وہ غلامی کی روح ہو چکی ہے۔ بے شک یہ جسمانی طور پر آزاد ہو چکے تھے، لیکن روح ان میں اب بھی غلامی کی ہی ہے۔ تب سب اسرائیلی یعنی وہ روحانی طور پر غلام ہو چکے تھے، تب سب اسرائیلی جسم سے تو آزاد ہو چکے لیکن روحانی طور پر غلام تھے وہ۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں شموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ تو ہم نے جس بات سے اپدیش شروع کیا ہے کہ بادشاہ چاہیے یا بادشاہت، اسرائیلی جو ہیں روحانی طور پر غلام ہیں، جسمانی طور پر آزاد ہیں، ان میں مصر میں سے نکلنے کے بعد بھی غلامی کی روح ہے، مصر کی غلامی کی روح۔ تو کیا مانگ کر رہے ہیں؟ بادشاہ کی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے، تو یہ بات شموئیل کو بری لگی، اور شموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خداوند نے شموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے۔ کس کی؟ خداوند کی۔ تو اگر آپ جسمانی طور پر اپنا راجہ چاہتے ان اسرائیلیوں کی طرح، تو وہ جو غلامی کی روح راجہ کی مانگ کرتی ہے کہ میرا کوئی راجہ ہو، تو وہ کس کی حقارت کرتا ہے؟ وہ غلامی کی روح کس کی حقارت کرتی ہے؟ خداوند کی، کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبود کو نہ مانا۔ تو یہاں پر میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا۔ تو اسرائیل کیا کہتا ہے؟ غلامی کی روح جن میں ہے۔ تو اور خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ تو اگر کوئی الگ سے جن میں غلامی کی روح ہے بادشاہ کی مانگ کرے
مسیح میں تو وہ کس کی حقارت کرتا ہے؟ کس کی حقارت کر رہا ہے؟ خداوند کی۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے، یعنی پیٹ بھر کے کھا چکے، تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جوں کی 5 روٹیوں کے ٹوکروں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں پر چڑھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی یعنی استاد، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے، یعنی روٹیاں کھا کر تمہارا پیٹ بھرا۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے؟ تو پھر یہودی نشان چاہتے ہیں تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں، تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو یہاں پر یسوع نے یہ دعا کرنا نہیں سکھایا کہ اپنے لیے
بادشاہ کی مانگ کرے، غلامی کی مانسکتا سے، غلامی کی روح سے، بلکہ بادشاہت کی مانگ کرنا سکھایا۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ بادشاہت کس کی؟ باپ کی، باپ آسمانی باپ کی۔ زبیون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے، سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند ہے کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ اور وہ لڑکا بڑھتا، یعنی اب یشوع مسیح کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کلام یشوع مسیح کے حق میں ہے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا، یعنی یشوع مسیح۔ دکن کی ملکہ، یشوع مسیح کہتے ہیں دکن کی ملکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ سلیمان سے بھی بڑا کون ہے حکمت میں؟ یشوع مسیح۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو گی، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت ان میں سے کسی کے مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص
آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قادم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکات اسے دی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کرے۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکات لا زوال ہوگی۔ چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع صلیب دیا گیا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی یعنی ہبرو عبرانی اور لیٹن اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ پس یہودیوں کے ایک سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور خداوند نے شموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ رو نہیں، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کے کھولنے کے لیے غالب آیا، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کو ہاتھ میں بربط اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، وہ برے سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ یہودا تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنی گن ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے،
اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا۔ کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے، اور قومیں اس کی موتی ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ وہ اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آبائے انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ پس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کو ہو میں اوپر کا ہوں، یعنی نیچے کے بادشاہ یہودی جو ہیں، تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نہیں پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہت مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہت میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ پس پلاطس قلعے میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ سے کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہت دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہت دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہت یہاں کی نہیں۔ پلاطس نے اس سے کہا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی سچائی کا ہے میری آواز سنتا ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے
آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بکالمن کعبہ کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے، اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اشماعیلیوں کا ایک قافلہ جلیعاد سے آ رہا ہے، اور گرم مسالی اور روغن بلسن اور مرر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ دے ڈالیں گی کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گیا۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا، اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا۔ تب اس نے مصر کے سب جادوگروں اور سب دانش مندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا، پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا۔ تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا، سو انہوں نے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا، اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا، چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقلمند کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا، اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ، میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دوں۔ اے پیارے، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔
بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اس کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہت دے، کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قاوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہت اور جلال میں بلاتا ہے، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کے لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے زباں ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہت اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔